السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 24 सूरह जुमर आयत नंबर 71 आयत नंबर 71। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسیق الذین، واو کے اوپر زبر ہے اور زبر دیر پیش لمبی نہیں ہوتی. وسیق، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، سا، سین، صاد. سین کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وسیق الذین، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. الذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سا، لال، وا. ذال کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے. کفروا، قاف بریک ہے، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور را کے بعد مد منفصل ہے، مدہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. الی جہنم، الی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. جہنم، بڑی ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں، جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے. نون مشدد ہے، شد والے نون پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ایک الف کی مقدار کے برابر. زمرا، زا سٹی والے حروف میں سے ہے، را اوپر پڑھیں گے. حتی اذا جاءوها، جیم کے بعد مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہے، حمزہ کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے، اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے. ہا کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے. فتحت، چھوٹی ہا ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. ابوابها، اب با پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ یعنی حرف کو ہلا کے پڑھنا. 5 حروف جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف تو با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب مجدن ہے. وقال لهم خزنتها، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. الم یأتکم رسل منکم، لام پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف یرملون میں سے میم ہے، تو ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا. یتلون علیکم، علیکم، لام کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى ولكن حقت، نون ساکن کے بعد حلقی میں سے ہا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا. اظہار یعنی حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا. کلمۃ العذاب،
على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثول سا نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. متکبرین کاف باریک ہوگا، را بھی باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. را کے بعد یا مدہ ہے، قریب برابر لمبا کریں گے، باقی ساری چیزیں بیان ہوگی. وسیق الذین اور وہ ہانکے جائیں گے وہ لوگ کفر وہ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرا گروہ در گروہ، حتی یہاں تک اذا جاؤوہا جب وہ اس کے پاس آئیں گے، فتحت کھولے جائیں گے، ابوابها اس کے دروازے، وقال لهم اور ان سے کہا جائے گا، وقال لهم اور ان سے کہیں گے، خزانتها اس کے داروغے یا اس کے نگران، الم یأتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول رسول منکم تم میں سے، یتلون علیکم جو پڑھتے تھے تم پر، آیات ربکم تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے، قالوا تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن حقت ثابت ہو گئی، کلمۃ العذاب عذاب کی بات، علی الکافرین کافروں پر، قیل کہا جائے گا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے، وبئس بس برا ہے، مثوى ٹھکانہ متکبرین تکبر کرنے والوں کو. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا ساق یسوق سوقا کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہانکنا، اس میں ہانکے جانے والے کی ذلت کا اظہار ہوتا ہے، آگے رہ کر کسی کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے قاد یقود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. زمرہ زمرۃ کی جمع ہے کہ وہ گروہ جس کے پیچھے اور بھی گروہ، زمرۃ من الناس اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے اور بھی جماعت آ رہی ہو. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلے کا ذکر فرمایا ہے، اب ان آیات میں اس فیصلے پر عمل کا ذکر کیا ہے. پہلے اللہ نے عذاب کے مستحق لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ مقام ان لوگوں کو نصیحت اور ڈرانے کا ہے کہ ان لوگوں کو اتنی نصیحت کی گئی اور اس قدر دلائل پیش کیے گئے لیکن پھر بھی وہ اپنے کفر پر جمے رہے. تو فرمایا جب کافروں کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا تو انہیں ٹولیاں بنا کر زبردستی ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ طور میں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا کہ جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، بری طرح دھکیلا جانا. مختلف گروہوں میں تقسیم یا تو کفر کی درجہ بندی کے لحاظ سے ہوگی، جب جو منافق ہیں وہ درک اسفل میں ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، یا زمانے کے لحاظ سے کہ پہلے لوگ پہلے جہنم میں جائیں گے اور بعد والے بعد میں جہنم میں جائیں گے، یا مجرموں کے جرم کے لحاظ سے ان کی اقسام کے لحاظ سے تقسیم ہوگی، مثلا چور یہ چوروں کا گروہ ہے، یہ بدکاروں کا گروہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها یعنی ان کے آنے پر جہنم کے دروازے جو پہلے بند تھے کھولے جائیں گے، جس طرح قید خانے کے دروازے صرف مجرموں کے آنے پر ان کی آمد پر کھولے جاتے ہیں اور پھر ان پر بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہیں پر قید رہیں، فرار. خزانۃ خازن کی جمع ہے جیسا کہ طالبۃ طالب کی جمع ہے. دربان کو خازن کہا جاتا ہے کیونکہ عموماً دربان وہی ہوتے ہیں جہاں قیمتی چیزوں کا خزانہ ہو.
اور جہنم کے دربان ان کی صفات اللہ نے سورہ تحریم میں ذکر کی ہے، یہاں پہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کیسے فرشتے ہوں گے؟ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے سخت مزاج والے ہوں گے اور سخت انداز والے ہوں گے، جو اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، وہ جہنم کے سخت دل فرشتے اور سخت لہجے والے، سخت انداز والے اور وہ قوت اور طاقت والے فرشتے، ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو ملامت کرنے کے لیے کہیں گے۔ جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی عذاب بھی ہوگا، تو ان کو ڈانٹ پڑے گی، وہ کہیں گے آئے نہیں تھے رسول تمہارے پاس، تم کو ایتے پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، تمہیں ڈراتے تھے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے، حساب بھی ہونا ہے۔ تو یہ ان کا انداز ہوگا ان کو ڈانٹنے کا۔ تو قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، تو وہ کہیں گے ہاں ہاں آئے تھے، کیوں نہیں، انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی تھا مگر ہم ہی تھے کہ ہم ایسے اعمال کرتے رہے کہ اللہ کی وہ بات جو اس نے کافروں کو جہنم کو کافر جنوں اور انسانوں سے بھرنے کی متعلق فرمائی تھی سورہ سجدہ میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہ ہمارے حق میں آج سچی ثابت ہو گئی۔ تو پھر ہم سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم اس میں رہنے والے ہو، فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے کی سب سے جو بڑی وجہ ہوگی وہ تکبر ہوگا، یعنی آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر حق سے انکار کر دینا۔ ابلیس کا بھی اصل جرم تکبر ہی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے علیحدہ علیحدہ جرم بیان کرنے کی بجائے تمام جرائم کی جو اصل ہے وہ تکبر ہے، اللہ نے وہ صرف تکبر ہی بیان کر دیا کہ جو تمام قسم کے مجرموں میں یہ تکبر تو لازمی پایا جاتا ہے، اللہ نے ان کی اصل جو ہے وہ ذکر فرما دی کہ یہ اصل وجہ ہے ان کے جہنم میں جانے کی۔ اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔